صلوا عليه وآله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا حضور پر نور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کے عرس اور ان کی یاد جو 6 رجب المرجب پوری دنیا بالخصوص بر صغیر اور بالخصوص پاک و ہند میں منائی جاتی، اس حوالے سے کہ بر صغیر کے مسلمانوں پر ان کا احسان عظیم، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے شکریہ کے خاطر اپنے محسنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے چیدہ ہم نے ان کا تذکرہ کیا. ضمناً ہم نے یہ بات عرض کی اور مناسب سمجھا کہ اسے ایک عنوان بنا کر گفتگو کی جائے. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے ایک ظاہری نظام ہے اسی طریقے سے ایک باطنی نظام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات اور دنیا کو چلانے والے یہ باطنی لوگ ہی ہیں جو تصوف کی اصطلاح میں صاحب خدمت کہلاتے ہیں. ہم نے اس عنوان کو چھیڑنا اس لیے ضروری سمجھا کہ موجودہ پرفتن دور میں لوگ اب روحانیت کے قائل نہیں، مادیت کی طرف جا رہے. عموماً آپس میں لوگ جو بیٹھتے ہیں گفت و شنید ہوتی ہے تو آدمی اسی کو ماننے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی عقل و خرد میں آئے، اور ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے جو اس کی عقل میں نہ آئے. بلکہ اب تو روحانیت کے منکروں کا حال یہ ہے، ہمیں دوسروں سے کیا غرض، ہمیں تو اپنے لوگوں سے غرض ہے کہ ہمارے کہن کے لوگ کہیں دوسری جگہ نہ چلے جائیں، اپنی بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آپ کو تعجب ہوگا، ایک مکتب فکر جس کا ہیڈ کوارٹر کراچی ہی ہے وہ تو یہ کہنے لگ گیا، اور یہ بات ان کی کتابوں میں چھپی ہوئی، وہ یہ کہنے لگا کہ اصل میں بر صغیر میں جو اسلام آیا، جیسے داتا گنجبخش علی حجویری یا حضور خواجہ معین الدین چشتی یا حضرت بابا فرید گنج شک یا حضرت قطب الدین بختیار کافی
یا نظام الدین اولیاء یا امیر خسرو یا چراغ دہلی نصیر الدین چراغ دہلوی وغیرہ، ان تمام بزرگوں کے حوالے سے جو اسلام آیا وہ تو اسلام ہی نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ بے وقوف دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں اور جن کے دہن جن کی خدمتوں سے اسلام کہتے ہو کہ یہاں آیا، وہ تو خود ہی مسلمان نہیں تھے۔ جب وہ خود ہی اسلام والے نہ تو ان کے حوالے سے جو گفتگو کی جائے وہ کیسے اسلام ہو سکتی ہے؟ یہ تک بات کراچی میں پاکستان میں کہی جا رہی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک کالج یونیورسٹی کا ایک پڑھا لکھا طبقہ جسے دنیا پڑھا لکھا طبقہ کہتی ہے ان کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک نظام روحانیت پر کچھ کلام کیا جائے اور نہایت شر و بست اور دلائل کے ساتھ، تاکہ وہ شخص جو قرآن مجید فرقان حمید کو کم سے کم مانتا یا حدیث مقدسہ کو اپنا رہنما اصول جانتا ہو، وہ کم سے کم ہماری گفتگو سمجھ لے اور ہو سکتا ہے انہیں راہ ملے، اور ہمارے لوگ اپنے ایمان ایقان پر ثابت قدم اور عزیزان گرامی اور اس پر مضبوط اور مستقیم رہیں۔ اس لیے ہم نے یہ عنوان قائم کیا۔ گزشتہ ہم نے بتایا اکبر جو دین الہی کا موجد ہے، اتنا خواجہ غریب نواز کا معتقد کہ وہ اپنا جانشین جو کسی طرح بھی ساری بیویوں کے جمع کرنے کے باوجود وہ اکبر کا جانشین پیدا نہیں کر پائے، لیکن حضور خواجہ غریب نواز نے اس کی گود بھر دی۔ ہندوستان کے جغرافیہ جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں، آگرہ اور فتح پور سیکری سے اجمیر شریف کا سفر اس زمانے میں پرانی زبان میں 130 کوس کہلاتا تھا۔ پیدل اکبر بادشاہ نے سفر کیا کہ پیروں میں آبلے آ گئے، چھالے پڑ گئے، پیر زخمی ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسا شخص خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر عزیزان گرامی کوسوں دور سے پیدل آتا۔ نظام دکن کا آخری تاجدار وہ بھی خواجہ غریب نواز کی دری اقدس پر پیدل آتا۔ یہ ان میں قوت کیا کہ جو بڑے بڑے جہو و حشمت والے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ اب آئیے ان کی قدرت کا حال، اگرچہ ہمارے عنوان کے لیے جو آیت ہم نے پیش کی وہی بہت کافی، لیکن ہم صرف اس کا ترجمہ کر کے آگے چلتے۔ اب آئیے روحانی نظام اور اللہ کے نیک بندوں کی قوت اور اللہ کے نیک بندوں کا تصرف۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ قصہ موجود ہے۔ 19واں پارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے اور ان کے سارے معاملات کو آپ پڑھیے۔ قرآن مجید نے ایک قصہ یوں بیان فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسان تو انسان، جن چرن پرن، یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی۔ بذات خود ہی کو روحانی نظام وہ کیا کرتے کہ گاہے گاہے اپنی رعایا جو ہیں ان کی حاضری لیتے کہ سب لوگ اپنے کان پر متمکن ہیں یا نہیں، جن کے ذمے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ اچانک وہ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ان کی رعایا ان پر ایک نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد فرمایا میں تم میں ہدہد کو نہیں پاتا۔ یہ ہدہد کہاں گیا؟ بغیر اذن ہمارے کیسے چلا گیا؟ اگر اس نے واپس آن کر، یہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ اور مرادی معنی بیان کر رہا، اس نے آن کر اگر کوئی معقول وجہ بیان نہ کی، کوئی معقول بات اس نے نہ کی تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے۔ لیجیے صاحب، تھوڑی دیر میں خود اس صاحب حاضر خدمت ہوئے، ان سے باس پولیس ہوئی کہ تم کہاں تھے؟ کہنے لگا میں پرواز کرتے کرتے ملک شام اور سبا پر پرواز کے لیے جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ملک سبا میں ایک ملکہ، اس کی بہت بڑا لاؤ لشکر اور بڑے اس کے ماننے والے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کو حدود نے اپنی زبان میں عرش عظیم بھی کہہ دیا۔ ایسا اس کا لاؤ لشکر اور ایسا تخت ہے، ساری اس کی تفصیل بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کو ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس ہے، جو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئی، آپ کی زوجہ بن گئی، اس کے نام دعوت اسلام کا ایک خط لکھا۔
فرما یہ خط جا کر کے تم ملکہ سبا کو دے. اس خط پر قرآن مجید کی گواہی ہے کہ اس کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا آغاز ہوا. یہ خط حدود نے اپنے ہدف پر جا کر جب پہنچایا، پہنچانے کے بعد ملکہ سبا نے جب خط کھولا، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. ملکہ سبا کی جب نظر اس کلام پر پڑی اور دعوت ایمان پر جب پڑی، اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ ایمان کے ارادے سے نکلنے والی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے تاکہ ایمان لے آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی وہ آنے والی. آپ اپنی نشست پر جلوہ گر ارشاد فرما، اے میرے درباریوں، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ یہ بذات خود ایک روحانی نظام کا قصہ کہ وہ اپنے لاؤ لشکر اور ایک اپنی جناب سبک سواریوں پر سوار ہو کر جب پہنچے، ایک مقررہ وقت ہے، بعض تفسیروں میں ہم نے پڑھا کہ وہ 2 مہینے کی مسافرت ان کے پہنچنے سے پہلے لے آئے. ایک طویل جنات کھڑا ہوا. یہ سارا قصہ قرآن مجید. کہنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں اس تخت کو لے آؤں گا. کتنے وقت میں لے آؤں گا؟ یہی معنی اس آیت کے ہیں. میں اتنے وقت میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. جو شاہانہ دربار لگا ہوا تھا، فریادی لوگ ہیں، آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں اس تخت کو لے آؤں گا، اور اس پر میں امین ہوں، اس پر میں قدرت رکھتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے. اب سنیے نظام قدرت جس کا ہم کہہ رہے ہیں، باطنی نظام، کہ جس کو قرآن مجید نے گواہی دی. فرمایا جب ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے، قرآن مجید نے فرما قال الذی، تو پھر اس کس نے کہا جو آیت ہم نے خطبے میں پڑھی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قال الذی عنده علم من الکتاب، تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. عموماً یہ ترجمہ کر دیا جاتا، لیکن اگر آپ یوں ترجمہ کریں قال الذی عنده علم من الکتاب، من الکتاب کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پوری کتاب نہیں بلکہ کتاب سے کچھ جانتا تھا، کتاب کا علم رکھتا تھا. مفسر نے فرمایا وہ اسم اعظم جانتا تھا. اس نے کیا کہا، انا آتی کا بھی، میں اس تخت کو لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کیا پلک جھپکے میں اس تخت کو لے آؤں گا. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام پلک نہیں جھپکنے پائے کہ اس نے یعنی وہ شخص جو کتاب کا علم رکھتا تھا، اس نے تخت بلقیس کا آن کر آپ کے دربار میں حاضر کر دیا. اب لیجیے چند شاخیں اس سے پیدا ہوئی. صرف ضمناً کبھی زندگی نے وفا کی تو خاص اس آیت پر ہم کلام کریں گے، کبھی اسی کو عنوان بنا کر گفتگو کافی ہے. اب لیجیے میں عرض کرتا ہوں، یہ کارنامہ اس نے انجام دیا. ایک قول یہ ہے، حاشیہ جلالین، دیگر تفسیروں کو آپ پڑھیے. ایک قول یہ ہے کہ یہ انسان تھا، یہ جنات نہیں تھا. پہلے جس نے کہا وہ جن تھا. ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر. ایک قول یہ ہے کہ یہ وزیر بھی تھا، سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی تھا. اچھا، اس ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام آصف تھا اور اس کے باپ کا نام برقیہ تھا جس نے یہ کارنامہ انجام دیا. یہ من الکتاب کیا تھا؟ یہ ہم نے عملیات کی کتابیں پڑھی. ہندوستان کی کتاب ہے، بہت معروف ہے عملیات کی، جواہر خمسہ. مصنف جواہر خمسہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے کہا یہ جو من الکتاب ہے، کتاب سے کچھ علم من الکتاب، کتاب سے کچھ جانتا تھا. کیا وظیفہ پڑھتا، کیا اسم پڑھتا تھا، کیا اسم اعظم پڑھتا. صاحب جواہر خمسہ کی رائے یہ ہے وہ اس کا عامل تھا، یا ذل جلال والاکرام. یہ وظیفہ وہ جانتا تھا اور اسی کا وہ عامل تھا، اور یہی اسم اعظم تھا جس کو وہ پڑھتا اور اس میں اتنی طاقت آ گئی. بس ضمن صرف اتنا سمجھ لیجیے آپ، کیونکہ آگے کا مضمون کہیں رہ نہ جائے. یہ تو فرمان جو من الکتاب کتاب سے جانتا تھا، اس کو ذہن میں رکھیے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا یہ حال تو حضور کے وزیر کا کیا حال ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے میرے دنیا میں 4 وزیر ہیں، 2 ہیں زمین پر اور 2 ہیں آسمان پر. آسمان وزیروں کا کیا نام؟ فرما ایک کا نام جبرائیل، ایک کا نام میکائیل،
یہ آسمان پر میرے 2 وزیر. اچھا جو زمین پہ 2 وزیر ہیں ان کا کیا نام؟ فرما ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما. اب بتائیے جب ان وزیروں کا یہ عالم تو سرکار کے وزیروں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بعد آپ آئیے، یہ تو سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا اور ان کا صحابی، تو اب حضرت نبی کریم علیہ السلام کے امتی اور صحابی کا کیا حال ہوگا؟ جب یہ بات آپ سمجھ لیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ سلیمان علیہ السلام کے امتی کا یہ حال، حضور کا کیا حال. اچھا اب بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی جو امام جسے شب معراج حضور کی اقتداء کا شرف حاصل ہوا، حضرت سلیمان کے جو سردار ہیں یعنی نبی کریم علیہ السلام، ان کے تصرف کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ نہیں لگا سکتا. اب قرآن ہی سے پوچھ لیجئے، یہ جو فرمایا اندہ علم من الکتاب، یہ کتاب سے کچھ جانتا تھا. حضور کے لیے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، ہم نے تو پوری کتاب کا علم حضور کو عطا فرما دیا. جو کتاب کا کچھ جانے اس کی روحانیت اور تصرف کا یہ عالم، اور جو پوری کتاب کا علم رکھتا اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا؟ تو آپ نے دیکھا نظام قدرت اور روحانی نظام کہ 2 مہینے کا فاصلہ اس نے پلک جھپکنے کے بعد نہیں، قبل ان یرتد الیک طرف، قبل اس کے کیا پلک جھپکیں اور وہ اس تخت کو لے کر کے آ جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے پتہ لگا کہ اس ظاہری نظام کے علاوہ بھی کوئی اور نظام عزیزان گرامی ہے. اب آئیے دوسرا نظام، صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف ہم جاتے ہیں، اور اس کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات سے جو عقل و خرد کے اعتبار سے کہیں ممکن نہیں. میں 2 حدیثیں پہلی جلد میں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے. وہ تو ہم نے قرآن کے حوالے سے، اب آئی حدیث کے حوالے سے روحانی نظام اور انبیاء اور اولیاء کا تصرف جس سے عقل آپ کی بظاہر نہ مانے مگر یہ حقیقت ہے. ابو ہریرہ پر ایک الزام لگا. وہ الزام کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول حضور علیہ السلام کے 55 سے لے کر وصال تک کے ساتھی، وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے. فاروق اعظم دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ، وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں. حضرت عثمان غنی کی جاہ و حشمت سے کون واقف نہیں، وہ بھی اتنی حدیثیں بیان نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضور کے گھر کے آدمی، وہ بھی اتنی حدیثیں بیان نہیں. حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیثوں کی تعداد 5300 سے بھی زائد ہے. 5300 سے زائد. بخاری شریف میں کچھ، مسلم میں کچھ، صحیح ستہ اور اس کے علاوہ بھی ہیں. اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتے؟ ان پر الزام لگا. وہ کہتے مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں. مادی بات تو وہ یہ بیان کرتی ہیں، روحانی بات بعد میں. کہنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں تم لوگ چلے جاتے معاش کی تلاش. جو فصل کاٹنے والے لوگ، جو کھیتی باڑی والے، وہ اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاتے، اور کچھ لوگ محنت مزدوری کرنے چلے جاتے. اور میں کچھ کماتا نہیں، صرف صفہ چبوترے پہ بیٹھا ہوتا. ایک چبوترا تھا جس کا نام صفہ، اور اس پر ایک تعداد جو علماء نے بتائی وہ 70 کے قریب صحابہ ہیں جو چبوترے پہ بیٹھے ہوتے. وہ نہ کمانے جاتے، نہ بیچنے جاتے، نہ فصل کاٹتے، نہ زمینداری کرتے. وہ کیا کرتے؟ بھوکے پیاسے حضور کی خدمت میں بیٹھے رہتے. ان کا ذریعے ماں صرف اور صرف یہ تھا، ہدیتاً کوئی چیز حضور تک آئی تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ان فقراء میں تقسیم فرما دی، ان غربا اور اصحاب صفا میں تقسیم فرما دی. بس یہی عزیزان گرامی ان کا ذریعے معاش تھا. فرما بات یہ ہے، میں اس لیے حدیثیں زیادہ بیان کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی نسبت حدیثوں کو بت اور یاد کرنے کا مجھے زیادہ موقع ملا. میں ہماوت حضور کی خدمت میں ہوتا اور تم لوگوں کو کم وقت ملا، اس لیے میں نے حدیثیں زیادہ سنی اور زیادہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کی. ایک وجہ تو بظاہر یہ ہے. اب آئیے دوسری وجہ جو بخاری ہی میں موجود ہے. میں نے کہتے ابو ہریرہ ایک دن یوں سمجھ لیں کہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے. ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھولنے کا بہت عادی، ہر بات بھول جاتا ہوں، تو آپ کوئی ایسا علاج فرما دیں کہ بھولنے کا مرض اور یہ بیماری میری چلی جائے.
کیوں چلی جائے؟ اس لیے کہ آپ کی حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے قوی حافظہ جو ہے وہ معاون اور مددگار، کوئی آپ علاج فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی طلب پر حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا تم ایسا کرو، 7 بادام، 7 منقع، 7 کالی مرچیں روزانہ گھرل میں اس کو پیس کر کے چاٹ لیا کرو۔ اس لیے کہ اطباء کا یہی قول ہے کہ دماغ کی تقویت کے لیے، حافظہ قوی کرنے کے لیے بادام بہت شاندار چیز ہے، کالی مرچ بھی بہت شاندار چیز ہے، منقع بھی بہت شاندار چیز ہے۔ نہیں، اب آئیے روحانی نظام۔ اس نے فرمایا، اچھا گویا تجھے حافظہ چاہیے، تقویت قلب اور تقویت دماغ چاہیے، کوئی دوا نہیں بتائی، کوئی بڑے بڑے نسخے۔ فرمایا اچھا تجھے چاہیے تو پسار اپنا دامن۔ ابو ہریرہ کی کندھے پر چادر، انہوں نے کیا کیا، اپنی چادر اس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں پھیلا دی۔ وہ دیکھی نظام قدرت، دیکھی روحانی نظام، ایسے پھیلا دی۔ راوی کہتے ہیں حضور نے کیا کیا، ایسے ہوا میں چلو ایسے اٹھایا، جیسے آدمی پانی پینے کے لیے چلو اس دونوں ہاتھوں کو باندھتا، اس طرح اٹھا کر ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالا، ایسے اٹھایا، ایسے جھولی میں ڈالا، ایسے اٹھایا اور جھولی میں ڈالا۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اب اسے تو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ، اللہ اکبر، کیا ایمان اور ایقان! حالانکہ بظاہر اس میں کچھ نہیں، مگر اسے ایسے سمیٹا جیسے فی الواقع اس میں کوئی چیز ہو اور تھی بھی۔ ایسے سمیٹنے کے بعد اپنے ایسے سے سینے سے لگا لیا۔ فرما قسم خدا کی اس کے بعد کوئی بات بھولا ہی نہیں، اس کے بعد کوئی بات میں نہیں بھولا۔ ہر بات جو حضور فرماتے وہ مجھے یاد رہتا، میں اس کو میں یاد رکھ لیا کرتا، بات میں نہیں بھولا۔ آئیے جو روحانی نظام کو تضاد سے بیان کرتے، یہ قرآن اور سنت سے متضاد، مجھے بتائیے کیا قوت حافظہ، کیا دماغ کی تقویت، عقل و خرد کی تقویت کیا ہوا میں اس طریقے سے دی جاتی، جھولی میں اس طرح ڈالی جاتی، اور وہ بھی رومال میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیتے تو ان کی بھول اور سہو اور نسیان کا علاج ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سوائے روحانیت کے کیا ہے؟ عقل سے خرد میں تو یہ بات نہیں آتی کہ آپ نے بھر کر اس میں ڈال دیا ہو۔ وہ آج کل کا کوئی دنیا دار ہوتا، آج کل کے توحید کا جو چرچا اس قسم کے عقیدے کا کوئی آدمی ہوتا، حضور فرماتے پسارو اپنا دامن۔ جب دامن پسارا تو جناب دامن میں کچھ ہے نہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ کلمہ سست کہتا، مگر ابو ہریرہ کا ایمان تھا کہ حضور کے ہاتھ عطا میں اٹھ گئے، بظاہر ان میں کچھ بھی نہیں، مگر کسی کو عطا کرنے کے لیے اٹھ جائیں۔ قسم خدا کی دنیا اور مافیا کی ہر نعمت انہی ہاتھوں میں اللہ نے رکھی، اور کیوں نہ ہو کتاب العلم مشکا شریف، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا اور میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں، میں مال اور دولت نہیں، جو چاہتے ہیں مخلوق میں عزیزان گرامی تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ خالی ہاتھ اٹھے اور ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگا لیے، بظاہر یہ خالی ہاتھ ہیں، مگر ان کا کمال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہے، رکھتے نہیں، پاس کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر جو کرم فرما وہ یہ ہے کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، مگر میں نے اسے پسند نہ کیا، میں نے اسے پسند کیا کہ ایک دن کھاؤں اور دوسرے دن کا اپنے رب سے مانگوں۔ میں نے تو اسے پسند کیا، میں نے اسے پسند نہیں کہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ حضرت عمر فاروق حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کرام، حضور جب بیدار ہوئے چٹائی کے نشانات کندھوں پر ابھر گئے، صحابہ نے جب دیکھا تو ان سے یہ دیکھا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے ویسا بستر کا اہتمام کر دیں جیسے کہ ہم نے بادشاہوں کو دیکھا نرم اور نام اور نازک بستروں پر وہ سوتے، کیا ایسا بستر کا ہم اہتمام کر دیں؟ حضور نے ایسے بستر کا اہتمام کرنے سے منع فرما دیا۔ بظاہر تو چٹائی پر جلوہ گر، کسی شاعر نے کہا ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، ارے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیب، بظاہر تو چٹائی پر بیٹھا مگر عرش پر جلوہ گر ہے، ایسا کوئی شخص کہ کسی آنکھ نے دیکھا میں اسے پسند نہیں کرتا۔
میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند نہ کیا تو بظاہر خالی ہاتھ ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں جناب کے مالی کے کونین پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ دونوں جہاں کی نعمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خالی ہاتھ میں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا روحانی نظام اور نظام قدرت کیا اس طریقے سے گویا چلو سے کسی کو حافظہ دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا۔ دوسرا ثبوت سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کے سگے چچازاد بھائی اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں مفسر قرآن بھی۔ ایک تو ابی ابن کعب، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ انہوں نے بھی تفسیر لکھی مگر وہ ضائع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی تفسیر جو ابن عباس کہلاتی، تفسیر عباس ابن عباس کہلاتی، اگر پھر اس سے بعض حوالوں میں لے دے ہے وہ ایک مسئلہ الگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی خدمت میں ہوتے، بچے تھے، چھوٹے تھے، حضور شفقت فرماتے۔ لیجیے ایک مرتبہ حضور نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی میرا چچازاد بھائی تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے، اور اس کے بعد انہیں سینے سے ہٹا دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے قرآن میں وہ بصیرت، وہ تدبر، وہ نظر حاصل ہو گئی کہ میری اگر اونٹ کی گردن کی رسی گم جائے تو قسم خدا کی میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ مجھے بتائی کیا سینے سے لگا کر عقل مانے گی کہ علم اور فنون کے دریا دوسرے کے سینوں میں ڈال دیے جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں عزیزان گراں، مگر یہ روحانی نظام ہے۔ بس اپنے ذہن میں بساتے جائیے کہ کہاں کہاں چیزیں جو عقل نہیں مانتی، مگر روحانی نظام کا معاملہ دیکھیے۔ اب آئیے ایک اور روحانی نظام کا معاملہ، مشکاہ شریف میں کتاب الکرامات پڑھتے چلے جائیے، اس میں ایک حدیث، ایک روایت یہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہوا یہ کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں ایران پر ایک لشکر بھیجا۔ نہاون ایک ایران کا شہر ہے، حضرت ساریہ کو اس کا امیر بنایا۔ لشکر سالار لشکر کے وہ تھے اور یہ ایران کے بارڈر پر چلے گئے جس کا نام نہاون ہے۔ اب یہ جنگ کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف فریق مختلف حکمت عملی اختیار کرتا۔ ایران کے لوگوں نے جماعت صحابہ پر دونوں طرف سے گھیر کر ان کو کچلنے کا پروگرام بنا لیا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے حکمت یہ کی کہ مسلمانوں کا لشکر تو ہے سامنے، ایک لشکر ان کو الجھائے رکھے، سامنے سے لڑائی لڑتا رہے، جس کو کہتے ہیں نا وقت کا گزار لینا، اور دوسرے لشکر کو پہاڑ کے پیچھے سے بھیج کر اور دونوں طرف سے حملہ آور ہو اور مسلمان پس کر کے ہو جائیں، پس کر کے رہ جائیں۔ یہ پروگرام انہوں نے بنا لیا۔ لیجیے عین میدان جنگ، تلواروں کی جھنکار، کان پڑی آواز سنائی نہ، گویا ایسا منظر، اور سارے کے سارے صحابہ آگے کی جانب مائل، اور فاروق اعظم مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھ رہے۔ جس نے جغرافیہ کچھ پڑھا ہو وہ جانتا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایران اور نہاون کا فاصلہ کوئی 2 4 10 12 20 150 میل نہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ۔ ممبر شریف پر کھڑے ہوئے فاروق اعظم، گویا جمعے کا خطبہ ہو رہا۔ دوران خطبہ عمر فاروق کی آنکھ نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا لشکر ان قریب پس جائے گا، اور ایرانیوں نے دھوکہ کر کے دونوں جانب سے مسلمانوں کو پیس کر اور ان کو کچلنے کا اہتمام کر دیا۔ مجھے بتائیے وہ خطبے میں ہیں، بالکل خطبے سے ہٹ کر انہوں نے 3 مرتبہ زوردار آواز نکالتے ہوئے چلاتے ہوئے یہ کہا۔ خطبہ ہو رہا، لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی واضح و نصیحت کرتے کرتے اچانک حضرت عمر فاروق نے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ لوگ حیران ہیں کہ ساریہ تو ایران میں لڑ رہے ہیں، یہ امیر المومنین کو کیا ہو گئے؟ کہ ممبر کھڑے ہوئے ساریہ کو کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف ہو، ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ اور سپاہی کہتے ہیں کہ جب یہ ان کا قاصد آیا، جب یہ واپس آئے، یہ راز اس وقت تک منکشف نہیں ہوا۔ فاروق اعظم کا دبدبا دیکھ کر کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ان سے کوئی سوال کیا جاتا کہ یہ معاملہ کیا، یہ خطبے کے دوران یہ سکم کیسا، کسی میں جرأت نہیں۔ قاصد آیا یا قافلہ آیا، انہوں نے یہ راز اگلا۔
اور یہ راز اگر وہ نہ بتاتے تو شاید آج تک پتہ ہی نہیں چلتا. انہوں نے کہا واللہ ہم تو ایرانیوں کے لشکر میں پس کر کے رہ جاتے. انہوں نے پیچھے کی جانب سے ہمارے طرف حملے کا پورا اہتمام انصرام کر دیا. لڑائی کے دوران ہم نے گرجدار آواز سنی یا ساریت الجبل. حضرت ساریہ نے قسم خدا کی یہ امیر المومنین کی آواز, یہ عمر فاروق کی آواز, یہ حضرت عمر ابن خطاب کی آواز. تو یا ساریت الجبل ہم فوراً جناب متوجہ ہوئے پہاڑ کی جانب, اور ان کے جتنا بھی پروگرام تھا ہمارے سمیٹنے کا, ہمارے ملیا میٹ کا, وہ ہم نے سب کو کافور کر کے رکھ دیا اور ان کی فوجوں کو کچل کر رکھ دیا. دیکھا آپ نے ایسا جرنل کہیں دیکھا کہ جو ممبر پر کھڑا ہوا فوج کی کمان کر رہا ہوں؟ اب مجھے بتائیے آج مادی نظام, ٹیلی فون کا نظام کتنا زبردست, یہ انٹرنیٹ کا نظام کتنا زبردست, یہ بجلی کا نظام کتنا زبردست. مجھے بتائیے کیا کوئی مواصلاتی سیارہ تھا, کوئی مواصلاتی نظام ہے, ارے کوئی ٹیلی فون ہے؟ اب مجھے بتاؤ بخاری مسلم کے پڑھنے والوں, حدیثوں کو پڑھ کر روحانیت کے نظام کو کہتے ہو یہ فرسودہ نظام, یہ تو بریلیوں کے اختراع, یہ تو اختراع, اور یہ تو بریلیوں کا وضع کردہ نظام. خدا کا خوف کرو. اب مجھے بتاؤ فاروق اعظم کی آواز ایک انسان کی آواز وہ کتنی ہوگی؟ بہت ہی کوئی جہرو صوت آدمی ہو 200-400 آدمی میں سنا دے, بغیر لاؤڈ کے تقریر کرے 1000-1200 آدمی اس کی سن لے. یہ آواز بغیر کسی مواصلاتی سیارے, بغیر کسی مادی وسائل کے نہاون تک کیسے پہنچی, ایران تک کیسے پہنچی؟ معلوم ہوا کہ کوئی روحانی نظام ہے. پتہ لگا روحانی نظام. اچھا چلو آواز تو پہنچ گئی, یہ نہاون تک بیچ میں کتنے پہاڑ ہوں گے, کتنی عمارتیں ہوں گی, اور جغرافیہ زمین کا دیکھیں تو کیا ایران بالکل سیدھ میں تھا کہ یہاں سے دیکھیں تو میمن مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے؟ کیا ایسا نظام؟ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحانی نظام پر جن کو متعین کیا وہ ساری دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور بغیر کسی مواصلاتی نظام کے اپنی آواز کو پہنچا دیتے ہیں اور لشکر کی بربت مدد کرتے ہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ حضور غوث اعظم کسی نے پکارا وہ مدد کو پہنچ گئے, اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ سرکار غریب نواز نے ہماری فلاں موقع پہ مدد کر دی, یہ کون سی عجیب بات؟ ہم نے فلاں بزرگ کو پکارا وہ ہماری مدد کو آ گئے, اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ ایک روحانی نظام ہے. اور آگے چلیے صاحب, امام جلال الدین سیوطی نے بھی اسے لکھا, اور بھی کئی جگہ اس کا ذکر, اور کئی دفعے ہم نے یہاں بھی عرض کیا. مدینہ منورہ روحانی نظام دیکھ, مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا, حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا؟ زلزلہ آنے پر سب کو جمع کر کے دعا کر سورہ یاسین پڑھتے, کچھ اور معاملات کرتے, اور یہ بھی اسلامی طریقہ ناجائز نہیں. مگر فاروق اعظم کے ہاتھ میں جو درہ, وہ درہ کیا ایسا تھا کہ جو زمین کو ساکن کر دے؟ زمین کو ہلتی ہوئی دیکھ کر فاروق اعظم نے ایک درہ زمین پر مارا, فرما زمین کیوں ہلتی ہے, کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ زمین کی حرکت بند ہو گئی. دیکھا آپ نے روحانی نظام کی طاقت. مصر فتح ہوا, فاتح مصر حضرت عمر ابن عاص, وہی مصر کے گورنر. اسلامی تاریخ یعنی جب اسلام وہاں آ گیا تو یہ پہلا موقع جب آیا, وہاں کے روایات میں دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا ہر سال. اس میں ایک نوخیز بچی, کنواری بچی کو بنا سجا کر اس دریا میں دفن کیا جاتا, اس کی بھیٹ چڑھائی جاتی, تب جا کر کے پانی واپس آتا. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے جب وہ موسم آیا, دریا بالکل خشک ہو گیا, بجری بالو کی طریقے سے اڑ رہی. لوگوں نے کہا اس میں لڑکی کو ڈالا جائے, فرمایا نہیں, اسلام تو کسی جان کو ضائع کرنے کے نہیں, انسان تو لڑکیوں کی بچیوں کی عصمت اور ان کی زندگی کو بچانے کے لیے آیا. میں تو کسی لڑکی کو نہیں ڈالوں گا, اس زمانے جہلیت کی رسم کو میں ختم کر دوں گا, منع کر دیا. لیکن امیر المومنین کو خط لکھا, یا امیر المومنین مختصر یہاں کی روایات یہ, میں نے ان سے یہ کہہ دیا میں لڑکی کو نہیں ڈالوں گا, اب بتائیے کیا حکم ہے؟ فاروق اعظم نے ایک خط تو اپنے گورنر کو لکھا, فرمایا عمر ابن عاص رضی اللہ, تم نے بالکل سچ کہا, بہترین جواب دیا. اسلام تو ان تمام جہالت کی رسموں کو مٹانے کے لیے آیا. ایک تو ان کو خط لکھا, اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام,
کیا دریائے نیل عربی جانتا تھا؟ کیا دریائے نیل یہ جانتا تھا کہ میرا مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ ایک سوکھی بجری بالکل جناب خود دریا پڑا ہوا، فرمایا یہ خط ہم دریائے نیل کے نام دیں اور وہ خط تم دریائے نیل میں ڈالنا. لیجیے اس خط میں کوئی پانی کی برکت کی دعا نہیں، کچھ نہیں، کوئی سورہ یاسین نہیں لکھی ہوئی، خط صرف یہ تھا اللہ اکبر. کیا ہمارے حکمران تھے جن پر تا قیام قیامت مسلمانوں کو ناز ہوگا. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط امیر المومنین مسلمانوں کے امیر عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کی جانب. او دریائے نیل، اگر تو بغیر خدا کے حکم کے بہتا تو خوش ہو جا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور تو اگر خدا کے حکم سے بہتا ہے تو مسلمانوں کا امیر عمر ابن خطاب تجھ کو آرڈر کرتا ہے اسی خدا کے حکم سے پہلے کی طرح بہنے لگ جا. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اتر کر اس بجری نکال کر خط کو دفن کر دیا. ایک روایت میں کہ دریائے نیل میں جب خط ڈالا تو دریائے نیل پہلے سے زیادہ موج مارتا ہوا اوپر آ گیا. اور اس زمانے سے لے کر آج تک کی مصر کی تاریخ پڑھ لیں، تمام مورخین کو پڑھ لیں، قسم خدا کی فاروق اعظم کے روحانی نظام کی برکت ہے کہ آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا. آپ نے دیکھا روحانی نظام کا حال کہ مسلمانوں کا امیر دریائے نیل کو خط لکھ دے تو سبحان اللہ وہ ان کا آرڈر مان رہا ہے اور وہ ان کی حکم کی بجا آوری کر رہا ہے. دریائے نیل میں جرأت نہیں تو کسی طریقے سے بھی گویا ان کے حکم کے خلاف کوئی معاملہ کرے. تو آپ نے دیکھا روحانی نظام کا معاملہ. اب آئیے دو ایک باتیں کہ بس اب تقریباً ہماری تقریر کا ختم ہونے والا. میں باور یہ کرانا چاہتا تھا ایک روحانی نظام ہے، آئیے اس روحانی نظام کی چند جھلکیاں، اس کا کچھ حصہ سیاستہ میں بھی ہے. اور حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف بڑی نایاب، جو امام نووی نے تصوف پر ایک کتاب لکھی بستان العارفین. بستان العارفین میں نقل فرما، واقعہ بڑا طویل ہے، وقت بچانے کے لیے آپ کا صرف اس کا اقتباس جس کا تعلق ہم سے. حضرت خبیب کو کافروں نے پکڑ لیا، سارے لوگوں کو بلا لیا تاکہ جنگ بدر کا بدلہ حضرت خبیب سے لے لیا جائے. سب جمع ہو گئے، ان کے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ خبیب کو پھانسی دے دی جائے اور ان کو پھر پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا. علامہ امام نووی، میں نے کہا کچھ حصہ سیاستہ میں بھی بستان العارفین میں تقریباً پوری حکایت پورا واقعہ موجود. حضرت خبیب کو ہتکڑیاں ڈال دیں، بیڑیاں ڈال دیں. ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ مختصر الفاظ میں سمجھ لیجیے، ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضرت خبیب نے جن کے یہاں قید تھے ان سے اس طرح مانگا، کہنے لگے مجھے تو معلوم ہے کہ کل میں مر جاؤں گا، چلا جاؤں گا دنیا سے، پھانسی ہو جائے، تو تم مجھے اس طرح لے آؤ تاکہ میں پاکی حاصل کر لوں. حضرت خبیب کے پاس اس طرح تھا جس نے آپ کو بند کیا، اس کا ایک چھوٹا بچہ کھیلتے ہوئے خبیب کے پاس آ گیا رضی اللہ عنہ. حضرت خبیب نے بچے کو اپنے زانوں پر بٹھا لیا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے. بچے کی اماں نے اب دیکھا تو کانپ گئی، لگتا ابھی خبیب بچے کو لٹا کر اس طرح سے گلا کاٹ دے گا. جب وہ رونے دھونے لگی، خبیب نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تجھے سخت غلط فہمی ہو گئی، تو یہ سمجھ رہی کہ میں تیرے بچے کو ذبح کر دوں گا؟ قسم خدا کی یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں، ہمیں اپنے آقا نے یہ تعلیم نہیں دی اور بچے کو چھوڑ دیا، لے سنبھال اپنا بچہ. امام نووی کہتے ہیں قسم خدا کی مشائخ سے یہ منقول، نہ اس وقت مکہ میں کھجوروں کا موسم تھا اور انگور وغیرہ تو مکہ مدینے بہت بعد میں لگائے گئے، مگر راوی کہتے ہیں قسم خدا کی حضرت خبیب بیڑیوں میں ہتکڑیوں میں بند ہیں اور ان کے ہاتھ میں تازے انگور ہیں، تازے انگور کھجور ہیں. وہ آرام سے کھجور کو کھا رہے، موت سے بے نیاز ہو کر. یہ کھجوریں کہاں سے آ گئیں؟ جبکہ امام نووی کہتے ہیں کھجوروں کا موسم بھی نہیں، اور جناب انگور کہاں سے آ گئے؟ حالانکہ انگور کا تو موسم بھی نہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ایک نظام مخفی ہے. عزیزان گرامی، جس کو روحانی نظام کہتے ہیں. علامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالی رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. وہ اپنی اسی کتاب میں مشائخ سے یہ نقل کرتے ہیں، تعجب کریں گے آپ. ایک بہت بڑے امام کا نام لے کر کہا کہ ان کی ایک کتاب سنیے، روحانی نظام کا تعلق. ایک شخص ان کی کتاب کو پڑھ رہا تھا،
ان کی کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ ہم نے اس حکایت اور دوسرے اور حکایتوں سے اندازہ یہ لگایا، توجہ کیجئے میری بات کی طرف، وہ یہ لگایا ہم نے اندازہ، کسی بھی امام کی کتاب پڑھی جائے، جو پڑھنے والا ہو، میں سمجھتا ہوں وہ پڑھنے والی کی جانب متوجہ ہو جاتا، وہ متوجہ ہو جاتا۔ حضور کی حدیثیں پڑھی جائیں تو حضور علیہ السلام کی نظر کرم بھی اسی وقت ہوتی ہے۔ اس لیے امام مالک کا کتنا پیارا قول ہے، سنہری حروف سے لکھنے کے لائق، فرمایا جب تم حدیث کی قرات کرو تو ایسے قرات کرو جیسے مصطفیٰ کے دربار میں موجود، کس طرح پڑھو جیسے حضور کے دربار میں موجود ہو، اور گویا جیسے حضور کے دیدار میں مشغول ہو۔ کسی شاعر نے کتنا عمدہ شعر کہہ دیا اس موقع پر، کہتے ہیں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ ارے حبیب کا ذکر جب کرو تو حبیب کے دیدار سے اس کا ذکر بھی کم نہیں ہے۔ ایسا ہے جیسے اپنے حبیب کا گویا تم دیدار کر رہے ہو، حضور بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک شخص بہت بڑے امام کی کتاب پڑھ رہا، دیکھیے روحانی نظام، کتاب پڑھتے پڑھتے اس کو نیند لگ گئی۔ نیند لگنے کے بعد وہ کتاب اپنے سینے پر رکھ کر سو گیا۔ توجہ کیجیے، جب وہ سویا، انسان ہے، اسے رات میں ناپاکی ہو گئی، کتاب سینے پر ہے حدیث کی اور وہ ناپاک ہو گیا، گویا خواب میں، یعنی ناپاک ہو گیا، کتاب سینے پر ہے۔ علامہ امام نووی فرماتے ہیں جس مصنف کی کتاب ہے وہ خواب میں آئے اور آنے کے بعد اس کے پیر کی انگوٹھیوں کو ایسے ہلایا اور فرمایا حدیث رسول کی میری لکھی ہوئی کتاب تیرے سینے پر اور تو ناپاک ہو، جلدی سے غسل کر کے آ۔ یہ کیسے پتہ لگ گیا ان کو کہ ان کی کتاب کوئی پڑھ رہا ہے؟ یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ وہ ناپاک ہو گیا؟ اور انہوں نے اپنی کتاب ناپاکی کی حالت میں کسی کے سینے پر رکھ کر اور اس کو سرزنش فرما دو اور غسل کر کے آ، حدیث پاک مصطفیٰ یہ میری کتاب ہے اور تو اسے سینے پر لے کر کے سو رہا۔ آپ نے دیکھا روحانی نظام، ہم نے امام محمد رضی اللہ کے واقعات میں پڑھا۔ ایک امام محمد کا حافظ تھا، اللہ اکبر، اللہ بے ادبی سے بچا، اور یہ سمجھ اور یہ تحفہ تو اے مصطفیٰ کے غلام تمہیں ہی ملا، ساری بے ادبی دوسرے کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب عطا فرما دیا۔ استاد زمن شہید شاہ سخن مولانا حسن کتنی پیاری بات کہہ گئے، حسن سنی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔ امام محمد وہ قد آور امام ہیں، 990 تصانیف لکھنے کے بعد ان کا وصال ہوا۔ ایک انگریز مورخ کہتا کہ امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، اگر یہ 909 کتاب اپنی قوم پر پیش کر کے نبوت کا دعویٰ کر دیتے تو کہتا میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ انہیں نبی مان لیتے، کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا۔ یہ جلیل القدر امام حضور کے غلام، مگر آپ جانتے ہمارا ایمان، یہ تو انگریز، حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کسی حاسد نے ان کی کتاب کو پھاڑ دیا، حاسد ان کتاب کو پھاڑ دیا۔ امام محمد اس کے خواب میں آئے، فرمایا جو تو نے میری کتاب کا حشر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حشر بھی اسی طریقے سے کرے گا۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ کسی سفر میں تھا، شیر آئے اور اس کو چیر پھاڑ کر اس نے رکھ دیا جس نے ہمارے آقا امام محمد کی کتاب کے طرف سے اڑائے تھے۔ دو باتیں تو بہت ہیں ذہن میں، لیکن اتنی بات ضرور باور ہو جائے، یہ ظاہری نظام کے علاوہ ایک باطنی نظام ہے، اور جن کے چلانے والے خواجہ غریب نواز، داتا گنج علی حجویری، سرکار سہر ور، سرکار نقش بند اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، جو یہ باطن کے نظام کو عزیزان گرامی چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ آدمی اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ان کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں دیکھیے لاہوری میں جہانگیر کا مقبرہ، کوئی شاید ہی مشکل سے جاتا وہ اس کی صرف عمارت کو دیکھنے قافیہ کون پڑتا، اور داتا گنبش علی حجویری کے مزار پر جائیں، ایک سال میں کم سے کم 2 کروڑ آدمی داتا کے دربار میں حاضر ہوتا۔ اجمیر شریف جائیے، پورا اجمیر ان کے نام پر پل رہا۔ یہ ہے وہ بزرگوں کا باطنی نظام عزیزان گرامی، اور ظاہری نظام کو تو آپ جانتے ہیں کہ ظاہری نظام نے کتنی ترقی کر لی۔ عقل و خرد کا رکھنے والا اسی سے سمجھ لے کہ انسان کے وضع کردہ نظام میں جب اتنی قوت اتنی طاقت ہے تو باطنی نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے اولیاء کرام کو دیا ہے، ان کا نظام کتنا مربوط، کتنا مستحکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے
پر ہمیں زندہ اور اسی پر ہمیں موت دے، وما علینا الا البلاغ۔